اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے نہج پر چلنا ہی بہترین طریقہ ہے تاکہ انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے اور اللہ کی مہمان نوازی کے مقام تک پہنچ جائے، اللہ کے اولیاء کے ساتھ وہاں پہنچ جائے، اللہ کے چنیدہ لوگوں کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور ان کو بتایا اور ان کو یہ تلقین کی کہ اپنے سلف کے نہج پر چلیں جو کہ انبیاء علیہ السلام تھے، اسی راستے پر چلیں جس راستے پر وہ چل رہے تھے، حق کے راستے پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو واضح نشانیاں دی تھیں ان کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، تو ان کی ہدایت کے نقش قدم کے اوپر چلو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ اہل ایمان جن خصلتوں کے اوپر قائم تھے، ان میں بہترین چیز یہ تھی کہ وہ احسان کے راستے اوپر قائم رہتے تھے اور لوگوں کو اذیت دینے سے بچتے تھے، اس بات سے وہ بہت دور رہتے تھے، چاہے اذیت کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ قول کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو۔ اس میں ان کا بہترین منہج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا، جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت اس کے اوپر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے درمیان جو اخوت ہے وہ ایمان کی اخوت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے قربانی دی جائے، اپنی محبوب چیزیں قربان کی جائیں تاکہ دوسروں کا کام ہو جائے، تاکہ دوسروں کی مصیبتیں دور ہو جائیں، تاکہ دوسروں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تاکہ دوسروں کے معاملات درست ہو جائیں، تاکہ جب وہ کسی مشکل میں پھنسے ہو تو ان کے معاملات درست ہو جائیں۔ اخوت کا معنی، ایمان میں اخوت کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، جو صحیحین میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے رسوا نہیں کرتا۔ جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی اس کی وجہ سے وہ قیامت کی ایک مصیبت اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اخوت کا معنی یہ بھی ہے کہ اذیت نہ دی جائے۔ مسلمان وہی ہے جس کا ایمان مکمل ہو چکا ہو، لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، اس کی زبان کے شر سے بھی اور اس کے عمل کے شر سے بھی لوگ بچ جائیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے شر سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کر جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ لوگوں کو اذیت دینے کی بہت ساری شکلیں ہیں اور بہت ساری صورتیں ہیں جن کا جو ہے شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بدترین وہ ہیں کہ جن میں زبان بھی ساتھ شامل ہوتی ہے اور عمل بھی ساتھ شامل ہوتا ہے۔ جیسے کسی مسلمان کو کسی ایسے الفاظ کے ذریعے ذکر کیا جائے، کہا جائے کہ فلاں مسلمان میں وہ چیز ہے جو اس کے اندر نہ ہو، یہ بات زبان سے بھی ادا کی جائے، ہاتھ سے لکھی بھی جائے، اسی لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خوب ڈرایا ہے اور اس بات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اذیت دیں، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے سے منع کیا ہے جو اس کے اندر نہ ہو۔ امام احمد نے اپنے مسند میں اور دیگر اہل علم نے بھی صحیح روایت کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس کے اندر نہ ہو، اس کو ردغۃ الخبال میں روکا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی اس بات سے پاک نہ ہو جائے۔ ردغۃ الخبال کا مطلب اللہ کے بندو، مطلب اس کا یہ ہے کہ اہل جہنم کے زخموں کی پیپ ہے وہ اس کو پلائی جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنی سزا نہ کاٹ لے، اس کو وہ پلائی جائے گی، یا پھر وہ ان لوگوں سے معافی مانگ لے جن کا ذکر اس نے ایسے کیا ہے اور وہ اس کو معاف کر دیں۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی سزا میں انسان چلا جاتا ہے اور وہاں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اس کو پلائی جاتی ہے۔ کیسی بدترین سزا ہے۔